کچھ اعمال ایسے آپ آئے ہو، دھوپ میں بھی بیٹھے ہو، آج عہد کر کے جاؤ کہ ہم اتمام دین کی تحریک میں عملاً شریک ہوں گے۔ اللہ اکبر! اور وہ کس طرح ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہمارا تعلق اگر مضبوط ہوتا ہے تو اتمام دین ہوگا۔ پہلی بات ذہن میں رکھ لیجئے گا، دین کبھی بھی مغلوب نہیں ہوا، دین غالب رہا۔ دلائل و براہین کی روشنی میں دین ہمیشہ غالب تھا۔ سیاسی طور پہ ہم مغلوب ہوئے اور ٹیکنالوجی میں ہم مغلوب ہوئے، مختلف جگہوں پہ مختلف ذرائع میں ہم مغلوب ہوئے، لیکن اپنی فطری صداقت کے اعتبار سے دین کبھی مغلوب نہیں ہوا۔ دیگر عنوانات سے ہماری مغلوبیت ہے، اسلام اپنے فطری مزاج کے ساتھ غالب ہے۔ اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، سطحی نہیں ہونا چاہیے، ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ ہماری محبت نعروں تک محدود نہیں ہونی چاہیے، ہماری محبت صرف ہمارے لباس اور ہماری وضاحت تک محدود نہیں ہونی چاہیے، بلکہ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری روحیں بھی حضور کی غلام ہونی چاہیے، ہمارا جسم بھی حضور کا غلام ہو، ہمارا طرز زندگی، انداز معاشرت، اٹھنا بیٹھنا، رویے، شادی بیاہ، مرد، سب کچھ حضور کی غلامی کے سانچے میں ڈلی ہو۔ دوسرا کام آپ نے جو کرنا ہے وہ کتاب اللہ سے ربط مضبوط کرنا ہے۔ جتنا مضبوط ربط قرآن سے قائم ہوگا، امت اوپر چلی جائے گی، صرف نعروں سے نہیں، صرف باتوں سے نہیں، میری گفتگو سے نہیں، اس اجتماع سے نہیں، آپ نے قرآن سے اپنے ربط کو مضبوط کرنا ہے۔ کوئی دن آپ کا نہ گزرے قرآن کے بغیر۔ ہم اپنے ابلاغ کو مؤثر بنائیں، اور یہ صرف مبلغین کے لیے ہی نہیں ہے، یہ ہر شخص ذمہ دار ہے کہ وہ حضور کے دین کے میسج کو آگے منتقل کرے۔ مؤثر تبلیغ کا انداز ہوگا تو اثر انداز ہوگا، اگر تبلیغ کا انداز مؤثر نہیں ہے تو وہ الٹا نقصان کا سبب ہوگا۔ اخلاق و کردار کی خوبصورتی ہر صورت کے اندر اس امت کو حاصل کرنی ہوگی۔ امت گر جائے، امت عروج پہ ہو، جس صورت کے اندر بھی ہیں، اپنی گفتگو کو، اپنے طرز زندگی کو، اپنی انداز معاشرت کو خوبصورت رکھیں گے اور ہمارا کردار بتائے گا کہ ہم حضور کے غلام ہیں، تو ہم چاہے ایک ہی فرد ہوں گے تو اس پیغام کو لے کر آگے بڑھ جائیں گے، لیکن لاکھوں بھی ہوں گے لیکن بدتمیز ہوں گے کردار کے اعتبار سے، رویوں کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے، تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم ایک جھاگ کی طرح ہوں گے۔ تعلیم کا نظم امتوں کو کھڑا کرتا ہے، اور تعلیم کے ذریعے سے قومیں آگے بڑھتی ہیں، اور جہالت ہی قوموں کی بربادی کا سبب اور ذریعہ ہوتا ہے۔ اسی لیے دعوت المصطفیٰ نے اس سیکٹر کے اندر خاص طور پہ اپنے کام کو آگے بڑھانے کا آغاز کیا ہے، اس لیے کہ منبر و محراب کو اگر صالح افراد نصیب ہو جائیں جو دین کی روح کے مطابق ان تک پیغام پہنچا سکے تو یہ امت کھڑا ہوتے ہوئے دیر نہیں لگے گی۔ اسی طرح دوسرا کردار والدین کا ہے، تیسرا کردار معلمین کا ہے۔ امت سازی کے عمل میں یہ تین کردار انتہائی اہم ہیں، اور چوتھا کردار دور موجود کے اندر میڈیا کا ہے، جس سے ہم سر دست کوئی توقع نہیں رکھ سکتے، لیکن یہ تین کردار جو ہیں یہ انتہائی اہم ہیں، ان کرداروں کو ہمیں سنبھالنا پڑے گا۔ غلبہ دین کا شوق جنون کی حد تک ہمارے سینے میں موجود ہونا چاہیے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھے کہ اگر ہم یہ نہیں کر پاتے تو ہمارے ذمے نہیں ہے، ہمارے ذمے جو ہے وہ کوشش اور محنت کرنا ہے۔ جب انسان یہ طے کر لیتا ہے کہ یہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے اور وہ نہیں ہو پاتا تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ اس لیے غلبہ اگر ہو جاتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، بلکہ میں نے یہ بات کئی دفعہ کہی ہے کہ ہمارا کام صفیں سیدھی کرنا ہے، اللہ امام کو بھیج دے گا، لیکن خود اگر ہم کہیں کہ ہم امام بن کے بھی ہم نے بیٹھنا ہے تو پھر گھر کا رستہ بھول گئے، ہم گھر جانے کی جلتی میں پھر ہم راستہ بھول جائیں گے۔ ارادۃ المصطفیٰ ایک مربوط فکر کا نام ہے، اس کے طے شدہ اہداف ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہم ایک طوفان سینے میں رکھنے کے باوجود ایسی جلد بازی کبھی نہیں کریں گے جس سے ہمارا راستہ کھوٹا ہو جائے۔ ہم سمجھتے ہیں، اور اس وقت جو دکھ پھیلے ہوئے ہیں، امت جس درد میں مبتلا ہے، ایک وقت تھا اس زمانے میں ہم بھی کہتے تھے کوئی شہر دے لوگ بھی ظالم نے، کوئی سانو مرن دا شوق بھی ہے، وہ شوق فراواں مرنے کا سینے میں موجود ہے، لیکن آج میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اے اشک آہستہ بریز کہ غم زیادہ است، اے آنسو کولے ہولے برسو غم زیادہ ہے، اے شمع آہستہ بسوز
کہ شب دراز است، رات بہت لمبی ہے، رات بہت تاریک ہے، اس شمع کو بچا بچا کے جلانا ہے، کہیں بجھ نہ جائے یہ چراغ اور بات آدھی رات اندھیرے میں ڈوب جائے۔ اگر تم چراغ ہدایت ہو، اگر تمہارے دم سے اجالے ہیں، اگر تمہاری وجہ سے اللہ کی مخلوق خیر کی راہوں کو اختیار کر رہی ہے، اگر تم امت کی ضروریات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہو، تو پھر ہولی ہولی جلو، اس لیے کہ شب دراز است، رات بہت لمبی ہے، اس لیے ہولے ہولے آہستہ آہستہ منزل کی طرف بڑھتے جاؤ۔ ہاں، اٹھنے والا قدم رہے منزل کی طرف، چونٹی کی چال پہ بھی چلو گے تو منزل پہ پہنچ جاؤ گے۔ امت کے تصور کو ہمیشہ اجاگر رکھنا، حضور کی امت بن کے رہنا۔ آپ اپنی شناخت کو، آپ کی علاقائی شناخت ہے، آپ کی مسلکی شناخت ہے، آپ کی خاندانی شناخت ہے، آپ کی جو بھی شناختیں ہیں، ان شناختوں کو باقی رکھو۔ میں ان شناختوں کا انکار نہیں کرتا، لیکن آپ کا تعارف امت کے حوالے سے آگے بڑھنا چاہیے، اور امت یہ ایک آفاقی تصور ہے کہ جو آپ کو کھڑا کر دے گا اور آقا کریم علیہ السلام کی تسکین قلب کا سبب اور ذریعہ بنے گا۔ جب علماء، مشائخ ایک دوسرے کے جبے ادھیڑ رہے ہوتے ہیں، منبر رسول جو حضور کا دیا ہوا ہوتا ہے، اس پہ ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہوتے ہیں، اور کسی کو کافر کہنے پہ جشن منا رہے ہوتے ہیں، اور ان کی پگڑیاں ادھیڑ کے اس کی دھجیاں بکھیر رہے ہوتے ہیں، اس پہ رقص کر رہے ہوتے ہیں، گنبد خضرا میں رسول اللہ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ تو اس لیے امت بن کے رہو، بکھر کے نہ رہنا۔ سیاسی شعور اچھی طرح سے آپ پہ اندر ہونا چاہیے۔ ہم انتخابی سیاست سے گریز اس لیے کرتے ہیں کہ اس کا نتیجہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ 70 سال میں کچھ نہیں ملا، تو آئندہ ہم جو میسر ہے وہ ہم جو کر رہے ہیں وہ بھی کیوں چھوڑ بیٹھیں۔ اس لیے کہ جو میں کر رہا ہوں اس سے حقیقی سیاسی شعور پیدا ہوگا، رجال کار پیدا ہوں گے، افراد سازی کے عمل سے ہم گزر رہے ہیں۔ وہ ایک زمانے میں مجھے کسی نے کہا کہ آپ ضرور آئیے، اور بڑی ہی محبت کا اظہار کیا اور بہت سبز باغ بھی دیے۔ تو میں نے ان کو پیر نصیر الدین علیہ رحمہ کا ایک قول سنایا کہ ایک زمانے میں ان کو وقت کے ایک حکمران نے کہا کہ جناب آپ آئیے، ہم آپ کو وزیر بنانا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے ہنس کے کہا میں بادشاہ، تو مجھے وزیر بنانا چاہنا ہے۔ اس لیے ہم انتخابی سیاست کا کوئی عملی نتیجہ نہیں دیکھتے۔ اور اگر آپ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا دیکھتے ہیں تو آج کل جو ہاہاکار مچی ہے، جو اندھیر نگری ہے، جو لہجوں کی عجیب بدبو پھیلی ہوئی ہے، تو کیا کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ میں بھی جا کے اس ماحول میں کھڑا ہو جاؤں؟ اور اگر کوئی کہتا ہے نہیں جناب آپ صاف سیاست کیجئے، تو میاں یہ صاف سیاست کا تو ماحول پیدا کر رہے ہیں، یہ رجال کار ہی تو پیدا کر رہے ہیں۔ باقی یہ آرزو کہ آپ آئیں، میاں میری یہ آرزو نہیں ہے کہ میں آؤں، وہ ماحول پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی آئے، اس کے لیے کوئی بنیادیں تو کھود جائے، کوئی راستے کے اندر سے پتھر تو ہٹا دے۔ سب نے یہ کہا کہ میں آؤں گا، لیکن راستے کے اندر پتھر پڑے تھے۔ ہمارا مشن ان پتھروں کو ہٹانا ہے، راستے ہموار کرنا ہے، اور ہم نے دیر تک اس کام کی طرف جانا ہے۔ اے شمع آہستہ بسوز کہ شب دراز است، اے اشک آہستہ بریز کہ غم زیاد است، سینوں میں طوفان ہے، کل بھی کل مرجل، میرا سینہ جل رہا ہے ہنڈیوں کی طرح، میرا بھی جی چاہتا کسی دیوار سے ٹکرا جاؤں۔ ان حالات میں کیا کوئی دیکھ سکتا ہے کہ رسول اللہ کی امت کاٹی جا رہی ہو، بچے ذبح کیے جا رہے ہو فلسطین میں، کشمیر میں، لیکن کیا اس کا علاج میرے پاس سیاست کے میدان میں چھلانگ لگا دینی ہے، جہاں ٹانگیں تڑوا بیٹھوں اور جو میسر ہے وہ بھی نہ کر سکوں؟ میں جو کرتا ہوں میں شعوری طور پہ کھڑا ہوں، میں جہاں کھڑا ہوں دلیل سے کھڑا ہوں، میں جہاں کھڑا ہوں میں پورے تیقن کے ساتھ کھڑا ہوں، منزل اور ہدف میری نگاہوں کے سامنے ہے، میں آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جاتا ہوں، لیکن منزل کی طرف میری سیر ہے۔ ہمارا نرم رو قاصد پیام زندگی لایا، ہمارا نرم رو قاصد پیام زندگی لایا، خبر دیتی تھی جن کو بجلیاں وہ بے خبر نکلے۔ تو ہم بجلی کی طرح کوند کر کے ہم شعلہ نہیں بنیں گے، ہم شمع بنیں گے۔ لوگ کہتے ہیں شعلہ بن جاؤ، شعلہ بننا بھی یہ آگ کا مزاج ہے، اور شمع بننا بھی آگ کا مزاج ہے، لیکن ہم شعلہ بننے کا مزاج نہیں رکھتے، ہم شمع بننے کا مزاج رکھتے ہیں۔ اے شمع آہستہ بسوز کہ شب دراز است، اے اشک آہستہ بریز کہ غم زیاد است، کمایا
نام بھاجی مسیح تیوڑیا نا تسب لگا. اس کے پاس دولت بہت ساری تھی لیکن بچے چھوٹے چھوٹے تھے. اس نے تھیلے کے اندر سونا ڈالا کہ یہ کسی کے سپرد کر جاؤں کہ میرے بچے بڑے ہوں تو ان کو دے دے. سوچا غریب کو دیا تو وہ سنبھال نہیں سکے گا، بچوں کو دیا تو وہ ضائع کر دیں گے. ایک دوست تھا اس کا امیر ترین، اس کو کہا کہ میاں یہ سونا اور تھیلا ہے، ساتھ وصیت نامہ لکھا، جب میرے بچے بڑے جوان ہو جائیں، بالغ ہو جائیں تو جو تیرا جی چاہے ان بچوں کو دے دینا. یہ اس نے وصیت کی اور وہ سب کچھ اس کے سپرد دیا. بچے جوان ہوئے، اس نے لوگوں کو بلایا، بچوں کو بلایا، سونا تھیلا سب کچھ سامنے رکھا، وصیت نامہ پڑھا. ان کے باپ نے جب مرتے ہوئے مجھے یہ سونا تھیلے میں ڈال کر دیا تو ساتھ یہ وصیت نامہ لے کر دیا کہ جب میرے بچے جوان ہوں گے جو تیرا جی چاہے بچوں کو دے دے. تو اس نے سونا اپنے پاس رکھ لیا اور خالی تھیلا بچوں کو دے دیا. اب سارے کہیں ظلم ہوا ہے، یتیموں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، لیکن کریں کیا کہ وصیت نامہ ہی ایسا تھا، نہ عدالتی چارہ جوئی ہو سکتی ہے، نہ اس کو کہا جا سکتا ہے. سارے کہیں ظلم ہوا. علماء سے پوچھا، کہا ظلم ہوا، لیکن کیا کہا جا سکتا ہے؟ وصیت نامہ کے اندر بات ہی ایسی تھی کہ اس نے زیادتی کی ہے اور سب کچھ خود رکھ لیا. امام اعظم امام ابو حنیفہ سراج الامہ امام الائمہ، آپ کی خدمت میں لوگ حاضر ہوئے کہ یوں یتیموں کے ساتھ یہاں زیادتی ہوئی، لیکن وصیت نامے کی عبارت اس طرح کی تھی اس لیے کوئی بول بھی نہیں سکتا. آپ کو ارشاد فرمائیں. کہا دوبارہ سب لوگوں کو جمع کر لو، اسے بھی بلا لو، بچوں کو بھی بلا لیا گیا. کہا میاں وصیت نامہ پڑھو. وصیت نامہ پڑھا گیا کہ یہ سونا ہے، تھیلے میں ڈال کے تجھے دے رہا ہوں، جب میرے بچے جوان ہو جائیں گے جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دینا. آپ نے فرمایا پھر پڑھو. اس نے پھر پڑھا. کہا اب تم بتاؤ تمہارا جی سونے کو چاہ رہا ہے یا تھیلے کو چاہ رہا ہے؟ اس نے کہا میں تو سونا رکھنا چاہتا ہوں. کہا وصیت نامہ پڑھو. وصیت میں ہے جب بچے جوان ہوں گے جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دے. اب تیرا جی تو سونے کو چاہ رہا ہے اور وصیت میں لکھا بھی یہ ہے کہ جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دے، لہٰذا سونا دینا، بچوں کو تھیلا رکھ خود. تو امام اعظم نے اس طرح ان یتیموں مدد فرمائی تو کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم اتنی دیر تک نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اس کو تم اللہ کی راہ میں خیرات نہ کرو جس کو تم خود پسند کر. اللہ مما تحبون، تو انسان اس کو راہ خدا میں خیرات کرے جس کو خود پسند کرتا ہے. اور آگے فرمایا وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غنی حمید، اللہ غنی بھی ہے اور سراہا ہوا بھی ہے. اسے تمہارے مالوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان غریبوں کو خود بھی تو دے سکتا تھا نا. تمہاری ڈیوٹی لگائی کہ تم دینا، وہ خود بھی تو دے سکتا تھا، لیکن یہ تمہاری آزمائش، ان کی آزمائش اور تمہاری آزمائش. اب دیکھتے ہیں کون اپنی آزمائش میں پورا نکلتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا. اگر تم نے اللہ کی راہ میں دیا تو تم محتاج ہو جاؤ گے، تمہارے پاس اتنی دولت نکل جائے گی. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے. بے حیائی سے یہاں مراد علماء تفسیر فرماتے ہیں بخل ہے، کنجوسی ہے. اور کنجوسی کو بے حیائی اس لیے آ گیا کہ اس سے بڑی کیا بے حیائی ہوگی کہ غریب نانے شبینہ کو ترستا ہو اور امیر دولت کو سنبھال کے بیٹھ جائے. یہ بے حیائی نہیں ہے تو اور کیا. وہ کیا کسی نے کہا تھا، گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بچی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی. اس سے بڑی بے حیائی کیا ہوگی کہ ایک گھر میں گھی کے چراغ جلتے ہوں، ایک گھر کے اندر فضول خرچیوں پر مال لنڈھائے جا رہے ہوں، اور دوسری طرف بیوہ کی یتیم بچیاں گھر میں بوڑھی ہو رہی ہوں اور کوئی ان کا رشتہ قبول نہ کرتا ہو کہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور ہم پیسے اڑا دیں اپنے نفس کی خواہش کے لیے جو ہے وہ لاکھوں روپے خرچ کریں اور اپنی گلی میں ان غریبوں اور یتیموں کا لحاظ نہ رکھیں، تو اس سے بڑی بے حیائی اور کیا ہو سکے. اس اللہ تعالیٰ نے بخل کو جو ہے وہ فحشاء کے ساتھ تعبیر کیا کہ شیطان تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے
واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تمہیں مغفرت کا اور اپنی جناب سے فضل کا وعدہ دیتا ہے۔ تم اس کی راہ میں خرچ کر کے تو دیکھو، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جب تم اس کی راہ میں خرچ کرو گے تو اس کا فضل ہوگا، یعنی تمہارا مال کم نہیں ہوگا۔ عقل یہی کہتی ہے، شیطان بھی یہی وعدہ دیتا ہے، اور اکاؤنٹنٹ سے پوچھو تو وہ بھی کہتا ہے کہ اتنے خرچ کرو گے تو اتنے کم ہوں گے، کیلکولیٹر بھی یہی حساب دیتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میں وعدہ دیتا ہوں فضل کا، تم خرچ کر کے دیکھو تمہارے مال بڑھا دوں۔ اور میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، پرانے دور میں یہ ہم نے بھی دیکھا ہوا دور کہ کنویں سے پانی نکال کر کھیتوں کو ہم سیراب کیا کرتے تھے، پھر دیکھتے دیکھتے ٹیوب ویل آ گئے تو ان سے پانی ہم اپنے کھیتوں کو دینے لگے۔ وہ جو کنویں تھے ان کو باقاعدہ بند نہیں کیا، لیکن اب کہیں کوئی پرانا کنواں ہو کو وہاں جا کر دیکھو، ایک تو پانی بہت نیچے جا چکا ہے، دوسرا ڈول ڈال کر نکالو گے تو گندا ہو چکا ہے، سونگو گے تو بدبودار ہو چکا ہے۔ پانی وافر تھا، شفاف تھا، کثیر تھا، پاکیزہ تھا، لیکن اب وہی پانی نیچے بھی چلا گیا، نہ اس کی فراوانی رہی، نہ اس کی تازگی رہی، نہ اس کا وہ شفاف پن رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ کنواں اپنا باہر دیتا تھا، نیچے سے سوتے پھوٹتے تھے، جتنا لٹاتا تھا اللہ اور دے دیتا تھا، جب اس نے باہر دینا چھوڑ دیا اللہ نے اس کو عطا کرنا چھوڑ دیا۔ اس لیے اس کی راہ میں دیتے جاؤ گے، اللہ خزانوں کے منہ تمہارے لیے کھول دے گا، تمہارے مال میں خدا کی راہ میں دینے سے کبھی کمی نہیں آئے گی۔ اگر کسی کا مال کم ہوا ہے، کاروبار لوگوں کے دیکھیں ہم نے، بڑے بڑے کاروبار اس میں ختم ہو جاتے ہیں، تلک الایام نداولها بین الناس، دن پلٹتے رہتے ہیں، آج اور کل کیفیت اور۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس نے راہ خدا میں لٹایا تو اس لیے ایسا ہوا، اس کی وجہ اور ہے۔ اس لیے راہ خدا میں جتنا مرضی مال دو گے کم نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ وعدہ دیتا ہے کہ تم اس کے راہ میں دو گے تمہارا مال بھی بڑھا دوں گا اور تمہاری بخشش بھی فرما دوں۔ اللہ یؤتی الحکمت من یشاء، یہ ساتھ ہی ذکر تھا مال کے خرچ کرنے کا، یہاں ذکر حکمت کا کر دیا، وہ جسے چاہے حکمت دے دیتا ہے۔ مطلب کیا؟ راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ یہ بڑی دانائی کی بات ہے۔ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کثیرا، اور جس کو حکمت دی گئی اس کو بہت ساری بھلائی دی گئی۔ وَمَا يَذَّکَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے، بے وقوف نصیحتیں نہیں پکڑتے، عقل والے نصیحتیں پکڑتے ہیں۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ، اور جو تم خرچ کرو یا کوئی نظر مانو، بے شک اللہ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ، اگر تم صدقے ظاہر کرو تو اللہ اسے جانتا ہے، فَنِعِمَّا هِيَ، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہیں۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اگر تم انہیں چھپا لو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور غریبوں کو فقراء کو دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی اگر تم صدقوں کو ظاہر کر کے دو تو یہ بھی بہتر، اگر چھپا کے دو تو یہ بھی بہتر۔ امام رازی تفسیر کبیر کے اندر اسی آیت کریمہ کے تحت 5-6 چیزیں بیان فرمائی کہ صدقہ کب چھپا کے دینا چاہیے اور کب ظاہر دینا چاہیے۔ گفتگو وہ لمبی ہے، میں ایک بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا اور بات آگے بڑھاؤں گا۔ 2 طرح سے جو ہے وہ صدقہ دیا جاتا ہے، ظاہر اور پوشیدہ، اور اس میں اگر کسی شخص کو آپ دے رہے ہیں، کسی ذات کو دے رہے ہیں، تو پھر اس وقت مستحب اور بہتر یہ ہے کہ آپ چھپا کے دیں۔ کسی کی مدد ذاتی طور پہ کر رہے ہیں، غریب ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، تو پھر اس کی غربت کا اشتہار نہ لگائیں، پھر بہتر ہے کہ چھپ کے دیں۔ قرآن کریم نے فرمایا 7 اشخاص قیامت کے دن اللہ کے عرش کا ٹھنڈا سایہ پائیں گے، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں ایک شخص یہ فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وہ آدمی جس نے تنہائی میں صدقہ دیا اور اتنا خفیہ دیا کہ جو دائیں ہاتھ نے کیا وہ بائیں کو خبر نہ ہو۔ فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب پر، اور جو عرش کے سائے تلے ہوگا قیامت کی تکلیف سے محفوظ ہوگا، جو عرش کے سائے تلے ہوگا وہ قیامت کی پریشانیوں سے محفوظ ہوگا، جو عرش کے سائے تلے ہوگا اس کو جام کوثر ضرور دیا جائے گا، اور جو ایک گھونٹ بھی پی لے گا 50,000 سال کے دن میں اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے۔
تو جس نے اپنے صدقے کو خفیہ دیا، دائیں نے دیا بائیں کو خبر نہ، اللہ اکبر۔ بلکہ علماء اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ جس کو صدقہ دیا جا رہا ہے بہتر ہے کہ اس کو بھی خبر نہ ہو، اس انداز سے اس کے گھر میں پھینکاؤ کہ اسے بھی پتہ نہ ہو کہ میرے اوپر کون مہربانی کر گیا۔ اللہ اکبر، اگر ایسا ہو تو یہ انتہائی خفیہ حالت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو کہا کہ اگر تم صدقہ خفیہ دو تو وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم ظاہر دو تو ظاہر دینا کس وقت مستحب ہے؟ جس میں کسی شخص کی ذات کا معاملہ نہ ہو۔ مثال کے طور پہ مسجد کے لیے فنڈ مانگا جا رہا ہے، دارالعلوم کے لیے مانگا جا رہا ہے، کسی ہاسپٹل کے لیے مانگا جا رہا ہے، کسی اور رفاہی کام کے لیے مانگا جا رہا ہے، لہٰذا وہاں آپ اس نیت سے کہ اگر میں اٹھ کے اعلان کروں گا تو میرے دیکھا دیکھی کئی اعلان کریں گے، لہٰذا مدد ہو جائے گی۔ تو آقا کریم نے ایک مرتبہ جہاد کے لیے فنڈ مانگا تو ایک صحابی نے جلدی سے آغاز کر دیا، اس کو دیکھنے سے باقی بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو آقا کریم نے اس وقت فرمایا تھا، من سنہ فی الاسلام میں سنتن حسنتن فلہ اجرہا، جس نے اسلام میں ایسے اچھے طریقے کو رائج کیا اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور اس کے دیکھا دیکھی جس نے اس کام کو کیا اللہ اس کا اجر بھی سے عطا فرمائے۔ تو اس نیت سے اگر ظاہر کر لیا جائے تو وہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ دوسرا، اگر آپ خفیہ کی بجائے اعلانیہ کرتے ہیں تو اس سے آپ کے نفس پر ریاکاری کا امکان پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ ریاکاری سے بچنے کے لیے خفیہ صدقہ کیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کی برکت آپ کو نصیب فرمائے، ورنہ ایسا ہوگا کہ ریاکاری سے سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ آگے ارشاد فرمائے، وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اگر تم اللہ کی راہ میں چھپ کے یا ظاہر صدقہ کرو گے تو اللہ کے نزدیک وہ بہتر ہے، اور وہ اس سے تمہارے گناہوں کو اتار دے گا، یعنی صدقہ دینے سے جو ہیں وہ گناہ مٹتے ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، نہیں کسی نے دیکھا، جس کو تم نے دیا اس نے بھی نہیں دیکھا۔ یعنی زبات نہیں لگتی، صدقہ فطر نہیں لگتا، اور جو منت کا جو صدقہ ہے وہ نہیں لگتا، واجبہ نہیں لگتا، نافلہ صدقے جو ہیں ویسے تعاون کر دیا جائے تو وہ اس کو لگ جاتا ہے۔ اس کی دلیل قرآن مجید کی یہ آیت ہے، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور تم جو اچھی چیز دو تو تمہارا ہی اس میں بھلا ہے، فائدہ تمہیں ہی ہوگا، تمہارا ہی بینک ہے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور تمہیں خرچ کرنا مناسب نہیں مگر اللہ کی رضا چاہنے کے لیے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ، اور جو مال تم خدا کی راہ میں دو گے اس کا تمہیں پورا پورا اجر ملے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تمہارے سے ظلم نہیں کیا جائے گا، جدیا اس کا پورا پورا اجر ملے گا۔ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ کہا کہ کافروں کو تم صدقہ دے سکتے ہو، لیکن فرمایا تمہارے صدقے کے زیادہ حقدار وہ ہیں کون؟ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ، وہ فقیر لوگ، احسروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ کے اندر رکے ہوئے۔ اس سے مراد احسروا فی سبیل اللہ سے مراد مفسرین نے اصحاب صفہ لیے ہیں۔ یہ 400 کے قریب صحابہ تھے، 300 سے لے کر 400 تک ان کی تعداد مختلف روایات میں آئی ہے، جو مسجد نبوی میں رہتے تھے۔ ان کا نام کوئی گھر تھا نہ ان کے اہل تھے، بس سارا دن مسجد نبوی میں رہتے۔ حضور نے ان کے لیے ایک چبوترا بنوا دیا جس کو صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے، تو وہ اس پہ بیٹھے رہتے، حضور کے انتظار میں رہتے۔ آقا کریم آتے تو وہ حضور سے دین سیکھتے، بلا تعین اوقات حضور سے دین سیکھتے۔ کسی غزوے پر حضور ان کو چاہتے تو ساتھ لے جاتے، کسی سرایہ پہ بھیجتے تو وہ حضور کے حکم کی جو ہے وہ تعمیل کرتے۔ زیادہ کوشش کرتے کہ وہ لکڑیاں اکٹھی کر کے ان کو بیچ کر اپنے پیٹ کا گزارا کرتے، لیکن مصروفیت چونکہ تعلیم دین میں تھی تو وہ کمائی نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے
یہاں باقاعدہ یہ بات ارشاد فرما دی، لا یستطیعون دربن فی الارض، وہ زمین پر چل نہیں سکتے، یعنی باقاعدہ وہ کاروبار نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ دین کے علم کے لیے رکے ہوئے ہیں۔ کہا تمہارے صدقے کے زیادہ حقدار یہ طلباء ہیں، دین والے لوگ جو سب کچھ چھوڑ کے دین سیکھ رہے۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، سوال نہ کرنے کی وجہ سے اس کو ناواقف آدمی سمجھتے ہیں یہ تو بڑے ٹھیک ٹھاک ہیں، یہ تو غنی ہے، کیونکہ ہر بندہ اندر نہیں جھانک سکتا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا نا، ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں۔ تو وہ بظاہر ان کے چہرے مورے ایسے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ یہ بڑے ٹھیک ٹھاک، ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن مالداروں کے اوپر لازم ہے کہ ان کو بھی تلاش کریں جو مانگتے نہیں ہیں، ان کے گھر جا کے ان کی اعانت کر کے آئیں۔ اللہ نے اپنے محبوب سے مخاطب کر کے کہا، تعرفہم بسیماہم، محبوب تو ان کی پیشانیوں سے پہچان لیتا، لوگ نہ جانے تجھے تو پتہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آ کے بیٹھ گئے، کہتے مجھے بھوک بڑی لگی ہوئی تھی، اور اتنی بھوک کہ گزارا نہیں ہو رہا تھا، بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے کہا کوئی آدمی گزرتا میرے چہرے کو دیکھ کے پہچان لے گا۔ پھر ایک صحابی آئے، میں نے ان سے ایک مسئلہ پوچھا، وہ مسئلہ بتا کے چلے گئے۔ دوسرے آئے، میں نے قرآن کی آیت کے بارے میں پوچھا، وہ بتا کے چلے گئے۔ پھر دل و قلب و نگاہ کے مرشد اولین آ گا۔ میں نے حضور سے مسئلہ پوچھا، حضور نے کہا ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے؟ میں نے کہا ہاں حضور بھوک لگی ہے۔ پوچھا مسئلہ؟ آقا کریم میں بھوک لگی ہے، ہاں حضور بھوک لگی ہے، مسئلہ ہی یہی تھا۔ کہتے ہیں آ جاؤ میرے ساتھ آ جاؤ۔ پھر وہ روایت آپ علماء سے سنی کہ حضور اندر چلے گئے، اجازت دی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں دیکھا دودھ کا ایک پیالہ پڑا، کہ ابو ہریرہ جاؤ جو صفہ پہ بیٹھ کے ان کو بھی بلا لاؤ۔ میں سوچا وہ تو 70 ہیں اور دودھ کا پیالہ ایک، لیکن حضور کا حکم تھا، میں بلا لایا، کہا اب ان کو پلاؤ۔ کہا پریشان تھا، لیکن جب پہلے نے پیا یہ بھی کم نہ ہوا۔ میں سمجھ گیا حوض کوثر کی نہروں سے کنیکشن جڑ گیا ہے۔ کہا کہ ان سب کو پلاؤ، کہا ایک نے پیا، پھر دوسرے نے پیا، 70 آدمی دودھ پی گئے۔ اللہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں جناب ابو ہریرہ، کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 ساہوں کا دودھ سے منہ بھر گیا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں پھر حضور نے مجھے پلایا، کہا اور پیو اور پیو، حتیٰ کہ میں سراب ہوا، حضور اب نہیں پیا چاہتا۔ پھر آقا کریم وہ پیالہ لیا۔ استاذ مکرم فرمایا کرتے تھے یہ تو دیکھتے ہو کہ ایک دودھ کا پیالہ 70 کے لیے کافی ہو گیا، یہ بھی تو دیکھو کونین کا سردار اور 70 کا جھوٹا پی رہا۔ اس پہلو پہ بھی ذرا نظر چاہے۔ اللہ اکبر۔ تو
ارشاد فرمایا الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سارے آدمی، وکثیر حق علیہ العذاب، اور بہت سارے وہ ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا ہے، ومن یہن اللہ فما لہ من مکرم، اور جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، ان اللہ یفعل ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کے حضور سجدہ ریز ہے، طوعاً و کرہن، چاہتے ہوئے بھی اور کچھ نہ چاہتے ہوئے بھی۔ سجدہ کیا ہے؟ حضرت امام راغب اصفہانی مفردات قرآن میں بیان کرتے ہیں، السجدہ تو فی الاصل التذلل، سجدہ اصل میں جھکنے کو کہتے ہیں، لیکن شریعت اسلامیہ کی اصطلاح میں وضع الجبہہ بقصد العبادہ، عبادت کی نیت سے پیشانی کو رکھ دینا سجدہ کہلاتا ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی سجدے کے دو معنی بیان کرتے ہیں اس آیت کریمہ کے تحت، ایک انقیاد اور دوسرا یہی وضع الجبہہ والا معنی، عبادت کے لیے پیشانی رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کے جو نغمے الاپ پہ جاتے ہیں، سجدے کا دوسرا مفہوم یہ ہے۔ انقیاد کا معنی یہ ہے کہ پوری کائنات اللہ کے حکم کی پابند ہے، انسان کو اس نے اختیار دے رکھا ہے، باقی کائنات کا ایک ایک ذرہ جو ہے وہ جو کہتا ہے وہی کرتا ہے۔ انسانوں میں سے بہت سارے لوگ اس کے حکم کے پابند ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کے حکم کی دنیا پہ پرواہ نہیں کرتے۔ کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ ہم نے مالک کی نافرمانی کر کے کتنی بڑی رسوائی کمائی اور کتنی بڑی ذلت میں مبتلا ہوئے۔ ارشاد فرمایا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، والشمس والقمر، اور سورج بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ علماء کہتے ہیں یہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو سجدے سے اٹھتا ہے، اور جب وہ استوا تک درمیان تک آتا ہے تو یہ قیام میں ہوتا ہے، اور جب وہ دوبارہ مائل بغروب ہوتا ہے تو یہ رکوع میں ہوتا ہے، اور جب وہ غروب ہوتا ہے تو وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ ایک حدیث کے لفظ بھی ہیں کہ سورج جب ڈوبتا ہے تو عرش الہی کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ کائنات کی ہر شے اس کی عبادت میں ہے، ہر شخص ہر شے کا انداز عبادت اپنا ہے۔ درخت قیام میں ہے، چوپائے رکوع میں ہیں، مینڈک اور اس قبیل کے دوسرے جانور تشہد میں ہیں، اور حشرات الارض سجدے میں ہیں۔ انسان کی عبادت کو ساری عبادتوں کا مجموعہ قرار دے دیا گیا، اور اس کو کہا تو چونکہ اشرف المخلوقات ہے تو ایسی عبادت کر جس میں سب کی عبادتیں شامل ہو جائیں۔ درختوں کی طرح تیری عبادت میں قیام بھی ہو، چوپایوں کی طرح تیری عبادت میں رکوع بھی ہو، اور مینڈکوں کی طرح تیری عبادت میں تشہد بھی ہو، اور حشرات الارض کی طرح تیری عبادت کے اندر سجدے بھی ہوں۔ سجدہ انتہائی ذلت ہے، اس سے بڑھ کر ذلت دنیا کے اندر نہیں ہو سکتی۔ عالم رنگ و بو میں سب سے بڑی ذلت سجدے میں ہے۔ انسان کے اشرف اعضاء سر میں ہیں، دیکھنے کی قوت آنکھیں سر میں، بولنے کی قوت زبان سر میں، سننے کی قوت کان سر میں، سونگنے کی قوت ناک سر میں، سوچنے کی قوت دماغ سر میں، اور یہ سر مالک کی چوکھٹ پہ دھرا ہوا ہے۔ پیشانی بھی رگڑی جا رہی ہے اور ناک بھی رگڑا جا رہا ہے، اور زبان سے کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، مولا دیکھ مجھ سے بڑے ذلت میں کے درجے میں کوئی نہیں ہے اور تجھ سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے۔ اپنے عجز کا اعلان کر رہا ہے اور مالک کی الوہیت کا اعلان کر رہا ہے۔
لیکن جب سجدے سے سر اٹھایا پھر کہا اللہ اکبر، اس کا معنی اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی سجدے میں پہنچ کر انتہائی ذلت امیز عبادت میں مبتلا ہو کر کہیں دل کے کسی گوشے میں یہ خیال نہ بیٹھ جائے کہ میں نے اس کی عبادت کا حق ادا کر دیا۔ کہا سر اٹھا تو کہے اللہ اکبر، مولا تو بہت بڑا ہے، تو اتنا بڑا ہے کہ میری عبادتیں تیری بڑائی کو خراج پیش نہیں کر سکتی، اس لیے میں سجدے میں جھک کے بھی کہہ رہا ہوں کہ تیری عبادتوں کا حق مجھ سے ادا نہیں ہو سکا۔ تو اتنا بالا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا عظیم المرتبت ہے کہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ مصطفیٰ جان رحمت اللہ کی عبادت اتنی کثرت سے کی کہ حتی تتورم قدماہ، یہاں تک کہ حضور کے دونوں پاؤں پہ سوجن آ جاتی، اور اللہ خود فرما رہا ہے محبوب ساری رات جاگا نہ کر، کبھی سو بھی تو لیا کر، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں ما عبدنا کا حق کا عبادتک، اے اللہ تیری عبادت کا جو حق تھا تیرے بندے سے ادا ہی نہیں ہو سکا۔ تو اتنی عبادت کرنے کے باوجود بھی کہا کہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکا، اور یقیناً بندہ اس کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ وہ جتنا بلند و بالا ہے، جتنا وہ عظیم المرتبت ہے، جتنی اس کے شانے ہیں، بندہ جتنا مرضی جھک جائے اس کی عظمتوں اور اس کی بڑائیوں کو خراج پیش کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جھک کر جب سر اٹھایا پھر اس کی بڑائی بولی، اللہ اکبر، مالک تو سب سے بڑا ہے، تو اتنا بڑا ہے کہ میں سجدے میں جھک کر بھی تیری بڑائی کو خراج پیش نہیں کر سکا، اور تیری بڑائی کے سامنے سر جھکا کر بھی اپنی عجز کا اظہار کر کے بھی میں پھر بھی خراج نہیں دے سکا، اور بھی جھکنے کہ میرے اندر سکت ہوتی اور کوئی حالات ایسے ہوتے پھر بھی تیری بڑائی کا حق ادا نہ ہو سکتا۔ تو اتنا بڑا ہے اور اتنا بلند و بالا اور عظیم المرتبت ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے کو سب سے زیادہ قرب سجدے میں ملتا ہے، اور سجدے میں اس لیے فرمایا کثرت کے ساتھ دعا مانگا کرو۔ اور ایک روایت کے لفظ ہیں کہ جب بنی آدم اولاد آدم سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی العالی کے نغمے الاپتی ہے تو شیطان پیٹتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے کہ مجھے سجدے کا حکم دیا گیا اور میں نے انکار کر کے اللہ کی ناراضگی مول لے لی اور جہنم کا حقدار بنا، اور اس کو سجدے کا حکم دیا اور اس نے سجدہ کر کے اللہ کی رضا حاصل کر لی اور جنت کا حقدار بن گیا۔ شیطان کو ایک سجدے کا حکم دیا گیا تھا لیکن اس نے اس ایک سجدے سے بھی انکار کر دیا۔ فرشتوں کو ایک سجدے کا حکم دیا گیا تھا لیکن انہوں نے 2 سجدے کیے۔ یہ جو ہم بھی نماز پڑھتے ہیں ارشاد ہے ورکعوا واسجدوا، رکوع کرو اور سجدہ کرو، تو اسی طرح کا حکم ورکعوا ہے اور اسی طرح کا حکم واسجدوا ہے، رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ رکوع ہم ایک کرتے ہیں، سجدے 2 کرتے ہیں، یا تو پھر رکوع بھی 2 کیا کریں یا پھر سجدہ بھی 1 کیا کریں، چونکہ امر ہے امر، اور امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا اور نہ اس کا احتمال رکھتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات کہوں تو ایک مرتبہ آپ اس کو تسلیم کر لیں جو امر کی تعمیر ہوگی، تو امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا۔ تو کہا گیا سجدہ کرو تو 1 سجدہ کرنا واجب تھا لیکن ہم سجدے 2 کرتے ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں کہ جب فرشتوں نے سجدے میں پیشانی رکھی اور سبحان ربی العالی کے نغمے الاپے اور سجدے سے سر اٹھایا، دیکھا کہ ایک اکڑا کھڑا ہے، پھر دوبارہ سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی العالی کہنا شروع کر دیا، میرے مالک تیرا شکر تو نے ہمیں سجدے کی توفیق عطا فرما دی۔ اس لیے سجدے 2 ہو گئے اور رکوع 1 رہا۔ سجدہ انتہائی ذلت ہے اور عبادت کا انتہائی درجہ ہے۔ سجدے میں سر رکھ کے جو دعا مانگی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ شیطان نے اللہ کے روبرو اس کی عزت کی قسم کھا کے کہا مجھے تیری عزت و جلالت کی قسم، میں تیرے بندوں کو تیرے تک نہیں پہنچنے دوں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کی چاروں سمتیں گھیر لوں گا اور ان کو تیرے تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ حضور فرمایا ظالم 2 رستے بھول گیا، کوئی بندہ سجدے میں پیشانی رکھ کے اس کو پکارتا ہے تو مالک اس کو بھی رستہ عطا فرما دیتا ہے، اور کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے تو مالک اس کی بھی رد نہیں فرماتا۔ بلکہ حدیث کے لفظ ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، تمہارا رب سخی بھی ہے، زندہ بھی ہے، کریم بھی ہے۔ بندے جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں
اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی کیسے موڑ دو۔ تو بندے اس کے حضور جب مانگیں، مطالبہ کریں تو مالک بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ دو راستے کھلے ہوئے، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں یا سجدے میں سر جھکا کے دعا مانگیں، تو مالک اپنے بندوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے، شرف قبولیت بخشتا ہے۔ سجدہ بندگی کا اظہار ہے، اور انسان جتنے مرضی مرتبہ کمال پہ پہنچ جائے اس کے لیے اعزاز یہ ہے کہ وہ بندہ ہو۔ حضور معراج کی قربت خاص میں جب پہنچے اور مالک نے اپنے محبوب سے پوچھا بیما اشرفو کا یا احمد، پیارے بتا تجھے کس چیز سے نوازا جائے؟ تو اس قرب خاص میں محبوب نے کیا انتخاب کیا اور کس چیز کا مطالبہ کیا؟ حضرت امام غازی نے لکھا، اور بھی علماء نے، ملا جیون تفسیرات احمدیہ میں لکھتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرب خاص میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، بنسبتی الیکا شرفنی بالعبودیہ، اے اللہ ساری زندگی سجدوں میں پیشانی رکھ کے میں کہتا رہا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے، آج تو بھی تو کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے، تو مجھے بندہ کہہ کے پکار دے۔ بندگی میں جو مزہ ہے بندے کے لیے اس سے بڑا اور کوئی اعزاز ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ولایت میں سب سے کمال مرتبہ جو بندے کو نصیب ہوتا ہے وہ مقام بندگی ہے۔ بندگی وہ دولت ہے کہ جو بندے کو کائنات کی قوتوں کے سامنے سینہ سپر ہونے کی قوت دیتی۔ جب خدا کے سامنے بندہ جھک جاتا ہے تو پھر کسی اور کے آگے نہیں جھکتا۔ یہ درس ہے توحید کا، یہ سبق ہے سجدے کا۔ اللہ کو سجدہ کرنے والا کسی اور کے آگے پیشانی نہیں جھکا سکتا، اور اگر کوئی اللہ کو بھی سجدے کرتا ہے اور کسی اور کے آگے بھی پیشانی جھکاتا ہے تو اس نے سجدے کی روح کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ توحید کے دامن میں آباد ہونے والا کائنات کی ہر شے سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں میں روح جنگل میں کھڑا تھا، ایک آدمی شیر کے اوپر سوار ہوا، ہاتھ میں سانپ کا کوڑا پکڑا ہے، میرے پاس آ کے رک گیا، میں ڈر گیا، مجھے کہنے لگا سعدی ڈر گئے ہو؟ میں نے کہا بات ہی ڈرنے کی ہے۔ کہنے لگا سعدی تو خدا کا ہو جا، خدا کی خدائی تیری ہو جائے۔ اللہ کے حضور جھکنے والا دنیا کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو یہ سجدہ کائنات کے سامنے درس قیام دیتا ہے۔ جنگل کا بادشاہ شیر ہوتا ہے، اور جو جانور کمزور بھی اس بادشاہ کے قرب میں رہتے ہیں وہ جنگل کے بڑے بڑے جانوروں کو بھی خاطر میں نہیں لاتے۔ کیوں؟ ان کے اپنی ذات میں تو اتنی قوت نہیں ہوتی، لیکن انہیں اس شے کا احساس ہوتا ہے کہ میں جس کی صحبت میں رہ رہا ہوں وہ اس جنگل کا بادشاہ ہے، اس کی قوت کا لوہا سارے مانتے ہیں، اور اس کے قرب میں رہنے والے، اس کی گود میں رہنے والے کسی اور کو خاطر میں نہیں لاتے، اور کسی کا خوف ان کے سینے میں پیدا نہیں ہوتا۔ تو جو مالک کو ماننے والے ہیں، توحید کے دامن میں پناہ لینے والے ہیں، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کائنات کی کسی شے سے نہیں ڈرتے۔ بلکہ مفسرین نے فرمایا یہ جو قرآن مجید میں آتا نا اتقوا اللہ، اس کا معنی اللہ سے ڈر جاؤ، اتقوا کا معنی ڈر جاؤ، لیکن اس کی نسبت اگر اور ہوگی، اس کا مفعول کوئی اور ہوگا تو پھر ڈرنے کا مفہوم نہیں ہوگا۔ اتقوا اللہ قرآن میں لفظ موجود ہے، اتقوا النار اس کا معنی یہ نہیں کریں گے آگ سے ڈر جاؤ، جبکہ لفظ تو وہی ہے، اتقوا اللہ اللہ سے ڈر جاؤ، اتقوا النار اس کا معنی ہونا چاہیے آگ سے ڈر جاؤ۔ جو لوگ لفظی ترجمہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور شریعت کے مزاج سے آگاہ نہیں ہوتے وہ ترجمۃ القرآن میں بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ اس لیے ہر کس و ناکس کا ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ قرآن کی روح کو اور منشا کو اور شریعت کے مزاج کو کس نے سمجھا ہے۔ تو اتقوا اللہ کا معنی اللہ سے ڈر جاؤ، اتقوا النار وہی معنی ہونا چاہیے آگ سے ڈر جاؤ، لیکن علماء کہتے ہیں مفسرین نے اس کی تصریح کی ہے، فرماتے ہیں جب اتقوا النار کہیں گے تو اس کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ آگ سے ڈر جاؤ، اس کا معنی ہوگا آگ سے بچ جاؤ۔ اتقوا اللہ کا معنی اللہ سے ڈر جاؤ، اتقوا النار کا معنی آگ سے بچ جاؤ۔ لفظ وہی ہے لیکن مفعول کے بدلنے سے مفہوم بدل گیا، اس لیے کہ جو مومن ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، اس کے سینے میں کسی کا خوف نہیں پنپ سکتا۔ حقوق اولاد کے حوالے سے میں نے گفتگو کے اندر کہا تھا، جو افراد موجود ہوں گے اس جمعہ میں انہیں اچھی طرح یاد ہوگا کہ ہم بچوں کی جب تربیت کرتے ہیں تو ان کے نفسیات کا ہمیں لحاظ رکھنا ہوگا۔ بعض کا بچہ رو رہا ہوتا ہے، ماں نے اس کو چپ کرانا ہوتا ہے، کوئی ضروری کام ہوتا ہے
بچہ چپ نہیں کرتا تو ماں اس کو چپ کرانے کے لیے بڑے جتن کرتی ہے. تو بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو چپ کرانے کے لیے ماں جلدی سے اس کو اپنی چھاتی سے چمٹا لیتی ہے اور کہتی ہے بچہ چپ کرو بلی آ گئی. میں کہا کرتا ہوں کہ یہ بچے کی نفسیات پہ بہت بڑا حملہ ہے اور بچے کو بزدل بنایا گیا ہے. جو بچپن میں جس بچے کو بلی سے ڈرایا گیا بڑا ہو کر وہ شیر کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو بچے کے نفسیات کے اندر یہ شے بچپن میں ہی ڈالی جائے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا خوف اس کے سینے میں پنپنے ہی نہ پائے. یہ ہے تربیت جو ہم اپنی اولاد کی کریں. اور ایک یہ تربیت ہے جو اہل ایمان کی محمد عربی نے کی تھی. 313 ہو کے جبر کی قوتوں کے خلاف کھڑے ہو گئے. جب عمیر نے جا کے رپورٹ دی نا ابو جہل کو کہ وہ تو 3 اونٹ کھا سکیں گے اور 300 سے کچھ کم اور کچھ زیادہ ان کی تعداد ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، میں خوب وادیاں دیکھ آیا ہوں، میں خوب ٹیلے دیکھ آیا ہوں. تو ابو جہل نے سنادید قریش کو بلا کر کہا عمیر کی رپورٹ سنو کتنی حوصلہ افزا ہے. صبح لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی، صبح تو رسیاں کٹھی کرو اور جکڑ جکڑ کے مسلمانوں کو اونٹوں کی پشتوں پہ باندھ لیں گے اور پھر سینے حرم میں جا کے کعبۃ اللہ کی دیواروں کے ساتھ باندھ دیں گے. لوگوں کو تماشا دکھایا کریں گے کہ یہ نیا دین لے کر آئے تھے اور یہ ان کا کیا حال ہے. جب اس نے رعونت بھرے اتنی زبان سے یہ جملے نکالے تو